ایک दामाद اس کی بیوی سسرال میں تھی تو سوچا کہ لانے کے لیے جائیں گے, فون سے بات کے لیے, منرما تی تیار ہے وہ می اوسو ہی تو نیوسو, بولے ٹھیک تھی اوس. یہ نوجوان گیا بازار میں تو سوچا کہ خالی ہاتھ سسرال کیسے جائیں گے, تو یہ بیچارہ وہ 150 روپیہ کا کیلا لے لیا مارکیٹ میں, اور 150 روپیہ کا کیلا لے کر گیا. دوپہر کا کھانا کھایا, اور کھانے کے بعد بیوی بولا کہ چل ٹائم ہے گئی ہے. سسرال سے نکلا تو اس کی ساس بولی کہ بیٹا سن منا سن, آنچل سے 100 روپیہ نکالی ساس, اب بولی بیٹا ایٹا 100 ٹکا رکھے لے رستات نہیں چائے وہ پی لینے. یہ نوجوان 100 روپیہ پاکٹ میں رکھ لیا. جب وہ بستی سے باہر نکلا تو اپنی بیوی سے بولا کہ تمہاری ماں کتنی بخیل ہے, کتنی کنجوس ہے. بولا کی بھیا, بولا بھیا کی بھیا, ہم 150 روپیہ کا کیلا لے کے گئے, اب وہ ہم کو 100 روپیہ تھما دی. تو اس کی بیوی بولی کہ آپ ہم کو لینے گئے تھے کہ کیلا بیچنے گئے تھے. اب ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا, وہ سوچا کہ نہیں امیر المومنین سے ہم کو شکایت کرنی ہوگی. وہ دروازے پہ آیا, پردہ ڈالا ہوا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میں تھے. اچھا ان کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بگڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق پر. یہ جا کے دروازہ میں کھڑا ہوا, آواز لگائی امیر المومنین. جب تک اندر سے آواز آنے لگی تو یہ آدمی کھڑا کھڑا سنتے رہا. بولا اللہ ہم اپنی بیوی کا فیصلہ کروانے آئے, وہ تو خود الجھے ہوئے ہیں, یہ خود اپنی بیوی کی سن رہے ہیں, یہ میرا فیصلہ کیسے کریں گے. اور قربان جاؤ یہ آدمی جانے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر نکلے, آپ نے آواز لگائی بھائی ادھر آؤ, کیا بات ہے بغیر بولے جا رہا ہے. کہا کہ امیر المومنین رہنے دیجیے. بولے نہیں ادھر آیا, قریب آیا, کہا کہ کیا بات تھی. اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں کیا بتاؤں, میں اپنی بیوی سے پریشان تھا اس لیے اس کی شکایت لے کر آیا تھا, لیکن میں نے یہاں یہ دیکھا کہ آپ کی بیوی بولی جا رہی ہے, آپ خاموش کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. اور نوجوانوں سنو, امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, اے نوجوان تو یہ بتا تو کھانا کھاتا ہے, کھانا کون بناتی ہے؟ بولا میری بیوی بناتی ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے, یہ جو تو کپڑا تو پہنتا ہے میلا ہو جاتا ہے کون دھوتی ہے؟ بولا میری بیوی دھوتی ہے. اچھا تیرے بچے کو دودھ کون پلاتی ہے؟ میری بیوی پلاتی ہے. اور سنو جب تو گھر سے باہر چلا جاتا ہے تیرے گھر کی نگہبانی کون کرتی ہے؟ بولے میری بیوی کرتی ہے. اے نوجوان سن, جب تو تھک ہار چور کر کے گھر پہنچتا ہے تیری خدمت کون کرتی ہے؟ بولا میری بیوی کرتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, جو بیوی اتنا کام کرے اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو بھائی مان لیجیے. تو نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین بات تو صحیح ہے, ہم غلطی پہ تھے, اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے معاف کر دو. میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میری بندوں کی غلطی کو معاف کر دو, ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں. اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. منع فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ مت مارو. ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے, یعنی میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم خود کھاؤ, جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ, اور سنو اس کے چہرے پہ مت مارنا. اور قربان جاؤ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے, نوجوانوں بیوی کو عزت دو. ایک عورت کا شوہر بیمار ہو گیا تو الٹرا ساؤنڈ کروایا, ایکسرا کروایا, سب دوائی کروایا, اچھے نہیں ہو رہا تھا. تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیے نا سب کچھ تو آپ کرا لیے ہیں, بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہے, تو ایک بار پوسٹ مارٹم کروا لیتے. اللہ کے بندی جانو گی پوسٹ مارٹم کی ہو جائے. بولا نہیں کرے لے وہ تو ٹھیک رہے. مسجد میں امام صاحب نے تقریر کیا, وہ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا مسجد میں, بولا کہ حضرت یہ بات تو آپ صحیح بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے, ہم مانتے ہیں, اگر جو نہ کھائے اللہ اس کو کیسے کھلائے گا؟ بولا کہیں کھائے گا تم؟ بولا نہیں اگر میں نہیں کھام تو اللہ مو کن کھلاوے. بولا نہیں کھلاوے, ایک دم کھلاوے. بولا کہ کیسے کھلائے گا؟ ہم آج ہڑتال کریں گے, دیکھیں گے اللہ ہم کو کیسے کھلاتا. اور جمعے کی نماز ختم ہوئی, گھر چلا گیا, کھانا نہیں کھایا, رات ہوئی کھانا نہیں کھایا. ماں پریشان ہو گئی, ماں بولا کہ بیٹا کھانا کھے لے بیٹا, کمزور ہے جاؤ بیٹا بولا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں, جب تک اللہ نہیں کھلائے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اور صبح ہو گیا
اور صبح ہوئی پھر ناشتہ نہیں کیا. یہ لڑکا سوچا گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ارے بولو بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے نا. دیکھو عورت بڑی پیاری چیز ہے. ایک بات یاد رکھنا, اگر تمہیں دیکھنی ہے تو اپنی ماں کو دیکھو کتنی پیاری ہے. ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے. سلیقے 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 طریقے سے جینا ہے سکھایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں. پکڑ کر کے انگلی چلایا ہے ماں نے. میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں. پکڑ کر کے انگلی چلایا ہے ماں نے. ماں پریشان ہو گئی, بیٹا کھانا کھا لے, بیٹا غصہ نہیں کر. بیٹا بولا کہ ماں می غصہ نہیں کر رہی. وہ امام صاحب بولا ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے. ٹھیک, اللہ سب کو کھلاتا ہے, لیکن جے نہیں کھاوے اللہ وہاں کنے کھلاوے. بیٹا بولا کہ ماں بولی کہ بیٹا جید نہ کر کھا لے. تو بیٹا سوچا کہ گھر میں رہیں گے نا ماں پریشان کرے گی. تو پاس میں جنگل تھا, جنگل چلا گیا اور جنگل میں جا کے لیٹ گیا. ماں پریشان ہو گئی اور بریانی بنائی, پلاؤ بنائی, گوشت بنائی اور چکن بنائی. ماں ایک تھال میں کھانا سجا کر جنگل لے کر چلی گئی. مور لال مور کلیجے ٹکڑا کھے لے بیٹا, اے بیٹا کھے لے گل. تو لڑکا بولا ٹھیک ہے تیرا کھے دے, تیجا گھوڑ. ماں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی کہ بھوک لگے گی کھا لے گا. یہ لڑکا سوچا کہ کھانے کے پاس رہیں گے نا تو کھانے کو جی چاہے گا. جنگل کے اس کونے میں کھانے کا تشت چھوڑ کر جنگل کے اس کونے میں جا کے سو گیا. اچھا, کچھ ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے, وہ مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے. اب 15-20 ڈاکو جنگل میں گھس آتے, دیکھا کہ باپ رے بہترین کھانا ہے, چکن ہے, مٹن ہے, پلاؤ ہے, بریانی ہے. تو ایک ڈاکو بولا کہ کھانا رکھا کون ہے. کھانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا نہیں میاں نہیں, کھانا ہاتھ نہیں لگا. ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا. کوئی ہم لوگوں کو مارنے کے لیے کھانا یہاں رکھا ہے. ڈھونڈو جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا, ڈھونڈو. وہ لوگ پھیل گئے جنگل میں, دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے. پکڑا کالر, گھسیٹ کے لیے آیا سردار کے پاس میں. تو سردار نے پوچھا یہ کھانا کون رکھا. بولا کہ ہم رکھے. بولا کھائے کاہے نہیں. بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے. بولا کاہے نہیں کھائے گا, ہم سمجھ رہے ہیں یہ کھانا میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. کاہے نہیں کھائے گا, کھاؤ. بولا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے. تو سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس کو 50 جوتا مارو. اب 25 جوتا تو مارا گیا تھا. اس کو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بولا کہ نہیں اب مت ماری, اب برداشت نہیں ہو رہا, ہم کھانا کھائیں گے. کھانا کھایا, جلدی سے دوڑا مسجد کی طرف امام صاحب کے پاس میں کہ امام صاحب آپ تو صحیح بولے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں بولے کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے. آج بات سمجھ میں بات آ گئی. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا, مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے. مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہو میں تیرا
الہی در گزر کر دے. آمین بولے الحمدللہ. بہت اچھا میری ماں بہنوں، آپ کے لیے صرف 4 باتیں ہیں. ایک بات یاد رکھنا، 4 کام دنیا میں صرف 4 کام کرنا ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا کام کرنے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کیا کام کرنے ہیں؟ 4 کام. کس کو کرنا ہے؟ ارے کس کو کرنا ہے؟ یہ دیکھیں بولتا ہے ہم کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے. ماں بہن کو کرنا ہے. دنیا 4টা কাজ করে লো, জন্নতের 8টা দরওয়াজা, যেটে দরওয়াজা চাहो जन्नते दाखिल हो जाओ. ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है. बड़ा आसान अमल है मेरी माँ बहनों. इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा. मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो. जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत छोटी है. मौत पीछे साए की तरह चल रही है. कब ये मौत दबोच लेगी कहना मुश्किल है. एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखना, और गुनाह करते वक्त ये दिल में ख्याल करना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है. कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है. लेकिन हमारा कुछ नौजवान, और कुर्बान जाओ, घर के अंदर में घुसेगा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, अब मोबाइल निकाला और हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गया. बोले मुझ कुछ नहीं दिख ले, मुझ कोई नहीं दिख ले. और मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, ये देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, ये देखा कि नहीं देखा? यहाँ कोई है? कौन है? वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम. ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बैठे. ओ मेरी माँ बहना सुनो, ओ मेरी माँ बहना सुनो, हम जलसे में बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा. नमाज पढ़ेंगे हम, इनका कलम चलेगा. कुरान पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा. नेक अमल करोगे, इनका कलम चलेगा. जैसे ही गुनाह करोगे फिर इनका कलम चलेगा. अच्छा ठीक है. एक नौजवान ने कहा कि हजरत आप कहते हैं कि कंधे में फरिश्ता है, लेकिन आज तक नहीं देखे हम. हमने कहा कि अच्छा, हर चीज का देखना बाबू जरूरी नहीं है. हमने कहा कि हर चीज को देखना जरूरी नहीं है. वो बोला कि नहीं, अगर है तो दिखना चाहिए. हमने कहा अच्छा, अभी बताओ, शैतान है कि मर गया? अरे बोलो भाई, शैतान है कि मर गया? देखे कभी दिखाई दिया? और कुर्बान जाओ. अच्छा, शैतान को गोली मारो, शैतान को गोली मारो. अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुउम मुबीन. मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है. शैतान को गोली मारो. हवा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, देखे हवा खाते भी हैं, हवा को नहीं देखे. अच्छा देखो, हर चीज का देखना जरूरी नहीं है. हवा को आज तक नहीं देखे. और कुर्बान जाओ, हवा को भी साइड में रखो. अरे लाइन है कि नहीं? बिजली करंट है कि नहीं है? देखे कभी? किस कलर की है? सफेद है, काली है, नीली है, ब्लू है, किस कलर की? देखे. अगर कोई पूछे कि नहीं है, देखना जरूरी है तो दिखना चाहिए, तो उसको 24,000 का वोल्ट का तार पकड़ा दीजिए, बस उसको समझ में आ जाएगा. बोले नहीं, हर चीज देखना जरूरी है. मुख समझ हो सके. ओ मेरा अल्लाह है. एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, ये पैगाम मैं तुमको दे रहा हूं. गुनाह करने से पहले इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है. वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा. फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मौत तो बरहक है. ए बाबू तुम बैठ जाना. अल्हम्दुलिल्लाह. ये अठन्नी चवन्नी कहाँ से आया? बैठो. अल्लाह के बारगाह में पेश होना है नौजवानों. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है. जवानी की इबादत अल्लाह को, अरे बोलो भाई, इबादत, जवानी की इबादत अल्लाह को
بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بابو نماز پڑھتے ہو؟ بولا کہ حضرت پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا ظہر پڑھے؟ بولا کہ ظہر ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تو یہ ظہر کے پڑھے؟ بولے مردادو پڑھو، جمعے کی نماز یہ پڑھے گا، اور فجر اور ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولے مردادو پڑھو۔ یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ مور باپ پڑھوے۔ 5 وقت نماز کے پڑھوے جے بوڑھا ہے گا یہ وہ پڑھوے۔ 5 وقت نماز کے پڑھوے جہر کم اور ٹیرا ہے گا یہ وہ پڑھوے۔ می تو بھی ہٹا کٹھا الر پٹھا جی۔ میرے بچوں نوجوانوں، ایک وعدہ کرو، صرف جمعے کی نماز نہیں، جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ موت کی صبح تک 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ کتنا نوجوان تیار؟ انشاءاللہ وعدہ کرو الحمدللہ۔ جنازے کی نماز بہت افسوس کا مقام ہے۔ دیکھو ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے۔ ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے، جب ماں مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن افسوس کا مقام، ایک لڑکا کا ابا انتقال کر گیا، وہ لڑکا زار و قطار رونے لگا، اور لوگ آئے، صفیں بند گئی، اور امام صاحب آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اجازت دو نماز پڑھائیں۔ بیٹا رونا بند نہیں کر رہا، زار و قطار رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بیٹا کہے اتنا روتے ہو، کیوں اتنا روتے ہو؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں تمہارا باپ انتقال کیا ہے، باپ کا درد تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو اس لیے رو رہے ہو۔ تو نوجوان بولا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا ہے، موت تو برحق ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ دنیا کا ہر تعلیم مجھے دیا، ہر علم دیا، لیکن قرآن نہیں پڑھایا۔ کاش میرا باپ قرآن پڑھا دیتا تو آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ وہ نوجوان نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیاوی تعلیم تو دی، انگریزی تو پڑھایا، ہندی پڑھایا، سنسکرت پڑھایا، بنگلہ پڑھایا، مراٹھا پڑھایا، اور پنجابی پڑھایا، اڑیا پڑھایا، دنیا کا ہر بھاشا پڑھایا۔ اگر نہیں پڑھایا تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ کاش میں قرآن پڑھا رہتا، کاش مسئلوں مسائل کا علم ہوتا، اور قربان جاؤ میں آگے بڑھ کر اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھاتا۔ تو میرے بچوں نوجوانوں، یہ مدرسہ تمہیں پیغام دیتا ہے، مدرسہ اسلامیہ تمہیں پیغام دیتا ہے، قرآن سے جڑو۔ ہاشم املہ کرکٹر جانیں نا؟ ارے بولو بھائی، کرکٹ دیکھتے ہیں نا؟ وہ ہاشم املہ ایک کھلاڑی ہے، ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے، ابھی شاید ریٹائر ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی داڑھی ہے، 24 سال کا نوجوان، اور جانتے ہو تمام کھلاڑیوں میں واحد مسلمان کھلاڑی ہے، واحد مسلمان کھلاڑی ہے۔ یہ ہمارا نوجوان داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ بابو داڑھی رکھ لو آپ، بولے حضرت داڑھی تو رکھ لیں لیکن ابھی بیاہ نہیں ہوا ہے۔ بیاہ نہیں ہوا تو داڑھی سے کیا مطلب؟ ارے بیاہ کو داڑھی سے کیا مطلب ہے؟ بولا نہیں، ارے بیاہ کا داڑھی رکھ لیں گے تو بیاہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے بھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو داڑھی رکھا ہے، جتنے مولانا ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے امام صاحب ہیں، کیا ان کی شادی نہیں ہوتی ہے؟ ارے ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا بہانہ میرا نوجوان یہ بناتا ہے کہ داڑھی رکھ لیں گے نا تو بوڑھا لگیں گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ سنو، خوبصورتی داڑھی میں ہے، اور قربان جاؤ اگر خوبصورتی میں رکاوٹ بنتی تو اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا۔ اس لیے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، نبی کی سیرت اپنی زندگی میں ڈھالو۔ اپنی زندگی کا آئیڈیل اگر تمہیں بنانا ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناؤ۔ اور نوجوانوں دیکھنا اور تیری دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت سنور جائے گی، اور تو مر جائے گا اور دنیا تیرا نام لے گی، اور قربان جاؤ لوگ اچھے تذکرے تمہارے کریں گے۔ ایسی زندگی گزارو۔
نبی کے سنت کے مطابق۔ اچھا دیکھیے گا، ایک بات اور کہتا چلوں میں، میرے بچے نوجوان ہیں اس لیے کہ یہ بارسوئی کی سرزمین ہے۔ اب میں آج سے نہیں 10-12 سال سے میں جلسہ کر رہا ہوں، اور یہ چاہنے والے نوجوان میرے جلسے میں کیا کہتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بچوں نوجوانوں، سنو سنو، کوئی سردار کو بغیر داڑھی تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھے ہوں گے۔ اچھا دیکھ، اچھا سردار کو چھوڑیے، اس کو سائڈ میں رکھیے۔ شیر دیکھے؟ شیر جنگل میں شیر دیکھے ہیں؟ شیر کو داڑھی ہوتی ہے، اسی میں ایک شیرنی، شیرنی کو داڑھی نہیں ہے، شیرنی کو داڑھی۔ اب بتاؤ تم شیر بنو گے کہ شیرنی بنو گے؟ شیر بنو، شیر بنو داڑھی رکھوا ہے۔ شیر بنو، شیر بنو، او مرد مجاہد بنو، او مرد مجاہد بنو میرے بچوں۔ نبی کی سیرت، نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاؤ، اس لیے کہ موت ہوگی، یہ واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی، یہ واحد سنت ہے، قبر میں ساتھ جائے گی۔ نہ بلڈنگ، نہ بلڈنگ، نہ بلڈنگ رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ شہرت رہے گی، نہ ساتھی رہے گا۔ نہ بلڈنگ رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ شہرت رہے گی، نہ ساتھی رہے گا۔ نہ بلڈنگ رہے گی، نہ شہرت رہے، نہ بلڈنگ رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، نہ شہرت رہے گی، نہ ساتھی رہے گا۔ یہی سوچ کر کے یہ دنیا گزارو، فقط 4 کاندھوں پہ جانا پڑے گا۔ یہی سوچ کر یہ دنیا گزارو، فقط 4 کاندھے پہ جانا پڑے گا۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوں گے، حوض کوثر پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور کیا چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں تو میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہو؟ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، اپنے چہرے کو اللہ کے واسطے، اللہ کے محبوب کی محبت میں اپنے چہرے کو داڑھیوں سے سجاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ دیکھو مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں خبر نہیں ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور قربان جاؤ، ہماری بابری مسجد چلی گئی کہ نہیں؟ بولو، بابری مسجد ہماری چلی گئی، اور 200 مسجد ابھی ٹارگٹ میں ہے، 200 مسجد ابھی ٹارگٹ میں ہے کہ اسے بھی ختم کر دینا ہے۔ اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد۔ مسجدیں آباد کیسے ہوگی؟ مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے تو مسجد آباد ہوگی۔ اے زمانے کے طلبگار، نمازی بن جا، اے زمانے کے طلبگار، نمازی بن جا۔ مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا۔ مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا۔ مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا۔ اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا۔ مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، اور میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں سنو، موت کے بعد نماز کا حکم قبر میں نہیں ہے۔ قبر میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے مرنے کے بعد، صدقہ کرنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے۔ اچھا کوئی قربان جاؤ، وہاں کچھ لے دے کے کام چل جائے، پچھان یہاں کام اگر نہیں ہو رہا ہے، پولیس نہیں سن رہی ہے، تھانہ میں پولیس اگر نہیں سن رہی ہے، کٹھیار کورٹ میں جاؤ،
ओ आपका फाइल नीचे दबा हुआ है, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए, बस निकालिए पॉकेट, बस आपका फाइल ऊपर आ जाएगा। थाना में काम नहीं हो रहा, दो इधर काम हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहां तो ये सब मामला नहीं चलेगा, वहां लेन देन नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा झूठ, अब वहां बात लोग समझेंगे कि हम झूठ बोल के निकल जाएंगे। अल्लाह पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, बोले मोर कम रोता, वहां झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगी। और कुर्बान जाओ, वहां झूठ नहीं चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी? अल्लाह तेरे मुंह पे मुहर लगा देगा। चुप, हम नहीं कहते अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा बंदा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खामोश हो जाओ, तेरे मुंह पर हम मुहर लगा देंगे, टिप, खामोश हो जाओ। तो या अल्लाह जब आप मेरे मुंह को बंद कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? आप पूछेंगे मैं जवाब कैसे दूंगा? तो मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ है, हम इससे बात करेंगे। ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। कौन बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारा पैर बोलेगा, और तुम्हारा कान बोलेगा, तुम्हारी आंखें बोलेगी। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, मौत पीछे खड़ी है। मौत 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 कब किसको आएगी कोई बता नहीं सकता है, सिर्फ मेरा रब जानता है। और एक बात ये भी याद रखना, मौत ना जवान को देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना फकीर को देखती है, मौत ना औरत को देखती है, मौत ना बच्चे को देखती है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी, जहां आने वाली रहेगी, वहां आकर रहेगी।